تین طرح سے بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ بیوی وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک کپ چائے بنا کر دینے پر بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، وہ اپنی بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ میرے بعد میری بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورے دے گا۔ کیوں نہ کہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں نے مل کر ہی کرنا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہیں۔ بیوی کے شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ آپ باحیثیت بیوی مختلف طریقوں سے اپنے شوہر کا موڈ بہتر بنا سکتی ہے، اور ایک بیوی کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ کون سی بات آپ کے شوہر کو خوش کرتی ہے اور کون سی بات ناراض، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو۔ بیوی پر شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی خدمت گزار ہو اور اطاعت شہار ہو، ہر جائز معاملے میں شوہر کی فرما برداری کرتی ہو۔ یہی اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہیں۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھتی ہے۔ نمبر 1، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اگر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہے تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، یہ باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف ازواج زندگی میں تلخ پیدا کرتی ہے بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا گناہ بھی ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کی بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں، ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی چیز خاص اس کے لیے بنائے اور وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائے، اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے اخلاق سے کسی کو اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرنے دیں۔ اگر ایسا ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں، اپنے شوہر کی عزت کا پاس کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیے۔ اس طرح وہ بہت جلد سے صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنی لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔
اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں شائستگی اور محبت بھرے انداز میں بات کریں، چاہے وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو۔ اپنا رویہ نرم ہی رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہوں تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کے ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا۔ یہ کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں، سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں، ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں، اپنے بناؤ سنگھار سے ان کا دل خوش کریں، شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں، ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں، اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس سے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں، اس کی کوششوں کو مانیں، اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے، اور عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔